نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گستاخ رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آج ہم ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی نئی آنے والی اسلامی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے۔ جتنے بھی نبی، پیغمبر، رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے وہ سب کے سب معصوم ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، شریعت لے کر ہم تک آئے، تو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ خاص کر ہمارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ حاکم اسلام اسے قید میں رکھے اور توبہ کا مطالبہ کرے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے سزائے موت دی جائے، اور اگر وہ توبہ کر بھی لے تو بھی اسے قتل ہی کیا جائے۔ قرآن مجید میں بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ یہ بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی بھی ایسا لفظ بھی استعمال نہ کیا جائے جو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے بولنے کے انداز میں بے ادبی میں شمار ہوتا ہو۔ تو جو کوئی شخص جان بوجھ کر ایسے الفاظ ادا کرے گا جو بے ادبی میں آئیں گے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیز کے بارے میں بھی گستاخی کرے گا، کوئی بے ادبانہ الفاظ استعمال کرے گا، تو اس کے حق میں بھی کفر کا فتویٰ دیا جائے گا۔ کسی نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی شخص نے کہا کہ وہ جو لباس پہنتے تھے وہ میلا ہوا کرتا تھا، تو 500 علماء نے فتویٰ دیا، 500 علماء نے فتویٰ دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کو بھی میلا کہے۔ یہ بہت ہی زیادہ نازک معاملہ ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، 1400 صدیاں، تو یہ گواہ ہے تاریخ کے گستاخ رسول کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر وقت کے حاکم کے پاس یہ فیصلہ لے کے جایا جائے اور گستاخ رسول کو معاف نہ کیا جائے، اسے لازمی سزا دی جائے، اگر اس کے معاملے میں رعایت برتی جائے گی تو اس طرح یہ معاملہ بڑھ جائے گا اور ہر ایک کو موقع ملے گا جو غیر مسلم ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی بھی بے ادبانہ الفاظ ادا کر سکیں۔ تو ایسی کوئی بھی گنجائش نہیں ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کچھ بھی بول جائے اور ہماری طرف سے کوئی رد عمل نہ ہو، ایسی کوئی چیز بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ گستاخ رسول بلا اعتراض کسی کا بھی یعنی اس چیز پہ اعتراض نہیں ہے، ہر ایک اس چیز پہ کنفرم کرتا ہے یہ بات کو کہ گستاخ رسول مرتد اور کافر ہے اور وہ واجب القتل ہے۔ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں کو کوئی میلا کہے یا ناخن کے بارے میں کچھ کہے تو بھی اس پر حکم جو ہے وہ کفر کا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی توہین کفر میں آئے گی۔ اب اگر کوئی شخص، عام انسان، حاکم، پہلے تو میں نے آپ سے بات کی ہے نا کہ وقت کے حاکم کو یہ چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں قانون ہے کہ وہ اس کو واجب القتل ہے وہ شخص اور اس کو سزا دی جائے، سزائے موت۔ لیکن اگر اب کوئی عام انسان جو نارمل پرسن ہے، کامن مین ہے سوسائٹی کا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارے میں گستاخی سنتا ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے ادبانہ الفاظ کوئی سنتا ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو برداشت نہ کر سکے اور اس شخص کو مار دے یا قتل کر دے، تو پھر ایسے شخص پر قصاص کی سزا نہیں ہے۔ ہاں، اس کو یہ ضرور چاہیے تھا کہ وہ قانون کے ذریعے اس کو کوئی سزا دلوا دیتا، لیکن اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسے یہ برداشت نہیں ہوا اور اس نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا، پھوڑ دیا یا اس کو کچھ بھی کہا ہے، تو اس کے اوپر قصاص کی سزا نہیں ہوتی۔ جیسے نارملی اگر ہم کسی کا قتل کریں تو اس کو قصاص کی سزا دی جاتی ہے، کیونکہ اس نے ایک تو غیر مسلم اور گستاخی رسول کو قتل کیا، اس لیے ایسے کی کوئی سزا اس شخص پہ نہیں لگے گی۔ قرآن پاک میں سورہ لہب
ہے اس کے اندر جو ابو لہب تھا اس نے انگلی کے اشارے سے گستاخ رسول تھا وہ، اس نے انگلی کے اشارے سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابو لہب کا صحیح نام ابو العزا تھا، لیکن اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ حسین و جمیل تھا، مالدار تھا، مکہ کا سردار تھا، خوبصورت ترین تھا، یعنی اس کے جو گال تھے وہ اتنے خوبصورت تھے، گال بالکل گلابی تھے، یعنی شولوں کا باپ ابو لہب، لہب کہا جاتا ہے عربی میں شولوں کو، اور ابو لہب یعنی شولوں کا باپ، یعنی حسین و جمیل آدمی، لیکن تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب۔ تو اس کے جسم میں ایک ایسی بیماری پیدا ہو گئی اللہ کی طرف سے جس کی وجہ سے پورے جسم میں ریشہ پڑ گیا، اور اس کی اولاد نے اسے مکہ سے علیحدہ ایک بستی میں پھینک دیا، دروازے بند کر دیے اس گھر کے، کیونکہ اس کے جسم میں ایک ایسی بیماری پھیل گئی تھی، ریشہ پڑ گیا جس کی وجہ سے اتنی بدبو پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا تھا۔ تو ایک دن وہ دروازہ توڑ کر باہر آیا تو باہر ہی سڑک پر مر گیا۔ تو میت یہ حال تھا، وہ میت سڑک کے اوپر پڑی ہوئی ہے ابو لہب کی، جس کو کوئی اٹھانے والا نہیں، جس کی اولاد پوچھنے والی نہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سزا تھی۔ تو اس کے بیٹے نے ایک ملازم کو پیسے دیے اور کہا کہ گڑھا کھودو اور رسی کے ساتھ باندھ کے میرے باپ کی لاش کو اس گڑھے میں پھینک دو اور اوپر سے مٹی دبا دو۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کے اوپر، ہر بات کے اوپر قربان جائیں، اپنی زندگیوں میں عشق رسول پیدا کریں۔ کون ہوتا ہے کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرنے والا، اور کون ہم کیسے مسلمان ہیں اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بے ادبانہ الفاظ سن لیں، جب قرآن نے حکم دے دیا کہ میرے نبی کے بارے میں انظرنا، یعنی ہم پر نظر کرم فرمائیے، اس طرح خوبصورت الفاظ بولو، تو ہمیں یہ تلقین قرآن بھی کرتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ گستاخی رسول کسی طور پر قبول نہیں کی جائے گی۔ علماء کرام کا اجتماع ہے اس بات پر کہ شاتم نبی یعنی معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے والا یا کسی بھی نبی کی عزت میں کمی کرنے والا شخص کافر ہے۔ یہ علماء کا اجتماع ہے، علماء نے اس چیز کے اوپر، سب علماء اس چیز کے اوپر اقرار کرتے ہیں کہ اس شخص پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے، اور امت مسلمہ کے نزدیک اس کے قتل کا حکم ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ گستاخی رسول ہر حال میں واجب القتل ہے، اس کی کوئی معافی نہیں آیا، وہ معافی مانگ لے تو اللہ کے نزدیک اللہ چاہے تو اسے معاف کر دیں، لیکن اسلامی جو علماء ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے نزدیک اور حاکم اسلام کے نزدیک اس کی سزا قتل ہی ہے، وہ کفر اور کافر ہو جاتا ہے اور وہ مرتد ہی کہلاتا ہے، اور جس نے گستاخی رسول کی اس کی سزا قتل ہی ہے۔